اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو راستہ ہمارے لیے پسند کیا ہے اس کا نام ہے اسلام، کہ اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کامیاب ہونے کا، وہ اسلام، کوئی اور راستہ بھی ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر کوئی چلے گا وہ کامیاب نہیں، نہ وہ یہاں سکھ پائے گا نہ وہ موت کے بعد سکھ پائے گا۔ قیامت کے دن اعمال آئیں، نماز آ کر کہے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ کہیں گے انکی علی خیر، تو بھلائی پر ہے۔ روزہ آئے گا، اللہم انی الصیام، سب سے آخر میں اسلام آئے گا، کہے گا یا اللہ ان الاسلام وانت السلام، یا اللہ میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام ہے اور میں سلام ہوں، الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ میں لوگوں کو عطا کروں گا، تیری بنیاد پہ پکڑ کروں گا۔ بھئی یہ شور نہیں ختم ہو رہا، یہ جو آپ لوگ بچے کھڑے ہوئے آپ کی وجہ سے یہ لاکھوں کا مجمع پریشان ہو رہا ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، سارے مجمع کو آپ پریشان کر رہے ہیں، ان کو جا کے بٹھاؤ بھائی، پیرے والے جا کے ان کو بٹھاؤ، کوئی کھڑا نہ رہے۔ دیکھو آپ کی تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے، بٹھا دو، ان سب کو بٹھا دو۔ چلو بھائی ان کو بولنے دو، ہم بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی اب تو بٹھانے والوں کا شور زیادہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت میں اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ اسلام سے کرے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو یہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ جب کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا تو فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں ناکام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو اور اسے جکڑ دو۔ تو یہاں کی پولیس ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب کوئی مرد عورت ناکام ہوگا تو مرد کی ناکامی کا جب فیصلہ ہوگا تو فرشتہ اس کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، آپ ذرا مجھے دیکھیں، فرشتہ اس کو یہاں سے پکڑے گا، یہاں ہاتھ ڈالے گا اس کے منہ میں یہاں، اور اس کے جبڑے کو پکڑ کر کیوں کرے گا تو اس کا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا دور جا کے رہے، پھر وہ کھڑا ہو کر کہے گا میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو۔ وہ کہیں گے فرشتے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم۔ کوئی عورت ناکام ہو گئی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اس کو سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور پکڑ کے ایسے جھٹکا دیں گے، تو وہ ایسے لڑکتی ہوئی جا گرے گی، کہے گی رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم۔ اور یہاں سے ایک پکڑ اور شدت اور خوفناک تباہی شروع ہو جائے گی۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اس کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے، اسے جنت کا جوڑا پہناؤ اور اسے جنت کا تاج پہناؤ، اسے جنت کے زیور سے سجاؤ، عورت ہے یا مرد ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوگا تو اس کا قد نکل کے 130 فٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہم 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ کے لوگ ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ کامیاب ہو گیا تو یوں اس کا قد نکلے گا اور 130 فٹ پہ جا کر وہ قد اس کا کھڑا ہوگا، اور اللہ اسے جنت کا لباس 100 جوڑے پہنائے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، ہر جوڑا جوڑے کے پیچھے نظر آئے گا۔ یہ میں نے کرتا پہنا ہے، اس کے نیچے بنیان ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں 100 جوڑے جو پہنے گا ہر جوڑا پیچھے نظر آئے گا، نظر آئے گا، نظر آئے گا، نظر آئے گا، 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، 100واں جوڑا اس کے جسم کو چھپائے گا، اور اس کے چہرے پر اسی کے مطابق حسن و جمال کے جلوے اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور اس کے سر کے تاج میں جو موتی لگے ہوئے ہیں، سب سے چھوٹے موتی کو اٹھا کے پکڑ کے دنیا میں رکھو یہاں، تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی لڑکی بھی اس کے ساتھ 130 فٹ کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ جنت ہم ہیں 5، 5.25، 6.5، ہم بنتے ہیں مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی، واللہ خلقکم من تراب، مٹی۔ تو مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی لڑکی کو جو بنایا ہے وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے۔
جنت میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خامد بیوی کا ملاپ نہیں ہے کہ کسی جنت کی عورت کو حمل ہوتا ہے، پھر وہ بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بڑی ہو کے حور بن جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدہ. وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ہر وقت ایسے پانی کی طرح چل رہا ہے. جب اللہ کسی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور اس سے مکمل 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے، لباس سمیت. یہ نہیں کہ وہ جیسے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، ایسے نہیں، پورے لباس کے ساتھ 100 جوڑوں کے ساتھ وہ باہر آتی ہے اور فرشتے ان کے اوپر موتیوں کے خیمے لگا دیتے ہیں. جنت کا سب سے چھوٹا خیمہ ایک موتی کا 60 میل لمبا چوڑا ہوگا، 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا. پھر وہ ساری مل کے اکٹھی ہو کے گاتی ہیں، اینا خطابنا اینا رجالنا اینا من نحن لہو. کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے، کہاں ہیں ہم ہمارا شوق رکھنے والے، کہاں ہیں ہم میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ان کا یہ نغمہ پوری جنت کو مست کر دیتا ہے. وہ مل کر گاتی ہیں اور جنت کی ہوا جنت کے درختوں کو بطور میوزک استعمال کرتی ہے. تو درختوں کا میوزک ہوتا ہے، ہوا میوزیشن موسیقار ہوتی ہے، اور وہ جنت کی لڑکیوں کا گانا یہ ہے، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن الراضيات فلا نسقط ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا ونحن القاسيات فلا نعرى ابدا ونحن الطيبات فلا نغفل ابدا ونحن الوفيات فلا نغدر ابدا. یہ لمبا گانا ہے، مجھے بھی بڑے زمانے بعد اچانک یہ حدیث یاد آئی. 15-20 سال پہلے یہ میں کہا کرتا تھا، آج اچانک آپ کی برکت سے ان کا ادھورا نغمہ یاد آ گیا. چند آگے بھی ہیں وہ ذہن سے نکل رہے ہیں. وہ مل کر گاتی ہیں کہ دیکھو ہم ہمیشہ زندہ، ہمیں موت نہیں آئی، ہم ہمیشہ تر و تازہ، ہم پہ بڑھاپا نہیں آیا، ہم ہمیشہ راضی رہنے والی، ہم کبھی لڑتی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ حسن و جمال والی، ہم پہ بدصورتی نہیں آتی، ہم ہمیشہ وفادار، ہم اپنے خامن سے لڑائی نہیں کرتی، ہم ہمیشہ پاک پاکیزہ، ہمیں پیشاب پخانہ حیض نفاس نہیں ہے، ہم ہمیشہ وفادار، ہم کبھی اپنے خامن کا دل نہیں دکھاتی ہیں. اینا خطابنا اینا رجالنا، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا. یہ ان کا نغمہ پوری جنت میں گونجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سے بعض خاص قسم کی لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے. میرے مسلم شریف کی روایت ہے، فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا. عینا عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی. ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو وہ اس قدر جمال و کمال ہے، جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں. 1,40,000 اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے. اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے. اس کے جب وہ نکلتی ہے تو اعلان کرتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی، جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، عینا کا ایک لمبا قصہ بھی ہے، وہ چھوڑتا ہوں. تو وہ میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو. یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو ملتی نہیں، کوئی صحابی لے جائے، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدہ. اللہ اس میں سے جیسی حور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی اللہ عینا پیدا کرتا جائے گا. پھر جنت الفردوس. آج پھر ایک اور یاد آ گئی آپ کی برکت سے، ایک جنت کی حور، اس کا نام ہے لعبہ. لعبہ کیوں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامن کے ساتھ
ہنسی مذاق کرے گی، کھیل کود کرے گی، اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی، اس کا نام ہے لعبہ۔ تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں، جمیع الحور العین عشاق اللہ، جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا، گر کے مر جاتا، وہ اتنی خوبصورت ہے۔ اور جنت کی لڑکیاں لائبہ سے کہتی ہیں، لائبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے 3 چلے لگائیں گے، ایک بھی واپس نہیں جائے گا، کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، سب 3 چلے میں نکلیں گے۔ لجدوا فیک لو یعلم الطالبون لجدوا فیک، اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر شے فنا کر دیں گے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، یا یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس جگہ یہاں یا یہاں دونوں۔ من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے راضی کرنا، جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، میں اس کی ہو۔ تو بھائیو، دنیا ہو یا آخرت ہو، دین ہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا اور کامیاب ہونے کا۔ یہ نادان لوگ کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ کیسے نادان لوگ ہو؟ کیوں آپ مجھے پریشان کر رہے ہو، لاکھوں کو پریشان کر رہے ہو؟ آپ لوگ بیٹھ کر، ارے بھائی کیوں ایسی بدتمیزی کر رہے ہو؟ آگے اس کو نہیں ہاں اب تو بیٹھ جاؤ، میں کھڑا ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ یا یہ لوگ چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، ورنہ میں ممبر سے اٹھ کے واپس چلا جاؤں۔ ان کو بھائی پیار سے بٹھاؤ، کوئی ایک بھی کھڑا رہا تو میں بیان نہیں کروں گا، کوئی ایک بھی کھڑا رہا میں بیان نہیں کروں گا۔ بھائیو، کوئی محبت کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اپنے جذبے جوش میں ہو، لیکن یہ غلط طریقہ ہے بھائی، یہ کسی کو تنگ کرنے کا۔ ہاں، یہ پردہ ہٹا دیتے نا آپ لوگ، یہ پردہ ہٹ سکتا ہے، یہ جو لگا ہوا ہٹا دو یہ پردہ۔ یار وہ شور بند نہیں ہو، نیچے کر دیں، نیچے کر دیں۔ اب یہ بیٹھ جائیں، یہ جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اگر کر دو اس کو بھی نیچے کر دو، سامنے سے بھی نیچے کر دو، بیٹھ جاؤ۔ مولی محمود بیٹھ جاؤ، ہاں بھائی اب بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ یہ پہلے والے ابھی کھڑے رہیں، آپ لوگ کھڑے رہیں، یہ ورنہ یہ پھر کھڑے ہو جائیں۔ پانی اب آواز نہیں آنی چاہیے میرے عزیزو۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی اللہ کی رضا لینے کا جو راستہ ہے وہ اسلام۔ اسلام ایک زندگی ہے، ایک زندگی کا طریقہ ہے جو سیکھنے سے آتا ہے۔ اس کے سیکھنے کا بھی طریقہ ہے، اس کے پھیلانے اور سکھانے کا بھی طریقہ۔ قیامت کے دن سارا فیصلہ اس پر ہو۔ جیسے آج 1 روپیہ جمع کرتے ہیں تو ایک خزانہ بن جاتا ہے۔ دین میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اب ہم اپنے نبی کی زندگی کی ایک سنت کو جمع کریں گے، زندہ کریں گے، تو قیامت کے دن یہ ایک خزانہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاهَا۔ تو یہ قرآن نے قسمیں اٹھائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ میں نے آپ کو چند آیات پڑھ کے سنائیں۔ قسم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم قرآن کی پہلی قسم ہے، سورہ نساء کی قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے جو میرے رب نے کیا عجب انداز میں خطاب کیا اپنے محبوب سے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ میرے محبوب، ذرا غور سے سن، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اچھا اب یہ دیکھو کہ لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، تو قسم اٹھانے والا رب یوں کہہ رہا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، ایک پیچھے خود ہے، خود۔ لیکن عربی زبان میں
جب محبت کو بہت بڑا کر کے بتایا جائے تو پھر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ بولنے والا خود ہی اپنے آپ کو دو کر لیتا ہے، بولنے والا اپنے آپ کو دو کر لیتا ہے، ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، ایک کو باہر کھڑا کر کے پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم ہر دفعہ اس کو واضح نہیں کر پاتا، اس میں کیا میرے رب نے پیار بھرا ہے، محبت کو بھرا ہے، میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ایسے جھنجھلا کے میں بے بس ہو کے جو کچھ میرے منہ میں آتا کہہ دیتا ہوں، کہ جو میری اس آیت سے کیفیت بنتی ہے وہ نہیں، میری نہیں، کائنات میں کوئی بھی نہیں جو اس کو بیان کر سکتا۔ اللہ نے اپنے محبت کے اظہار کی انتہا کی ہے اس قسم، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ آپ سکھر والوں کو بتا دیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں۔ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، آپ لوگ گرمی میں کیوں بیٹھ رہے ہو، میں گرمی میں کیوں بول رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ نے پوچھا ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ اس لیے لگائی ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی۔ ساری دنیا سے کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اسی کو سامنے رکھ کے عمل کرو۔ جو رب پوری دنیا سے اپنی رضا کا مطالبہ کرتا ہے، نبیوں سے، ولیوں سے، شہداء سے، علماء سے، تبلیغ والوں سے، ہر انسان مرد عورت سے کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ وہ اللہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا، آپ راضی ہو، آپ راضی ہو، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے کہا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا نام زندہ رہے میرے بعد اچھے ناموں کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ۔ اللہ نے قبول کیا، لیکن اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا لا تتبع الہوی، داؤد ہم نے آپ کو حکومت دی ہے خواہش کی غلامی نہ کرنا۔ اپنے محبوب کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ما ینطق عن الہوی، یہ میرا محبوب تو اپنی خواہش کا بول بھی نہیں بولتا، اس کی زبان پہ اس کا رب ہی بولتا ہے، یہ جو بولتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے جو اس کی زبان پہ بولتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا گلہ کیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے۔ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ آدم بھول گئے، یہ کبھی نہیں بھولیں گے، یہ میرے محبوب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے محبوب کے گھر کے لوگوں میں نے آپ کو پاک کر دیا۔ پاک ازواجہ امہاتہم، بیویاں آپ کی ہماری امائیں ہیں۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ان کے ساتھ کسی کا آپ کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا نکاح باقی ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ بیویاں آپ کی میں نے چن کے دی ہیں، اب آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور عورت سے شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے رب کا انتخاب ہے، آپ کے رب نے ان کو آپ کے لیے چنا ہے۔ آپ نے حضرت ان آیات سے پہلے حضرت حفصہ کو طلاق دی، ایک اللہ کے جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رجوع فرمائیں، یہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ حفصہ جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ یہ تو بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
بچوں کے ساتھ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، داماد کے ساتھ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اور آپ نے ایک دفعہ فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور حسین اور یہ علی ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے اور ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے، آپ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے میری آنکھوں نے دیکھا کبھی حسن کبھی حسین یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا پاؤں پر، دونوں ہاتھ پکڑ کے جھولا دیتے تھے ایسے، پھر فرماتے اوپر چڑھو تو وہ بچہ چھوٹا سا وہ اوپر آتا، پھر اور کہتے آؤ، پھر اور آؤ، پھر اور آگے، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، جب وہ یہاں تھا تو آپ ایسے ہو جاتے ایسے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، وہ اور اوپر اور یہاں تک آ جاتا سینے پر، تو آپ دونوں ہاتھ کھینچ کے پکڑ کے ایسے بوسہ لے کر کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ جنت کی سرداریاں ملی، جنت نہیں ملی، جنت کی سرداریاں ملی، جنت کی سرداری، جنت تو اللہ سب کو دے گا ایمان والوں کو، جنت کی سرداری ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے نبی کا وہ طریقہ بنایا ہے جس پر آدمی دنیا بھی بناتا ہے آخرت بھی بناتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دین کے آنے کا طریقہ ہے نبیوں کی محنت، نبیوں کے راستے سے دین آتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں جس سے دین دنیا میں آئے، ہر مرد میں، ہر عورت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے کہ دین پر آنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اور بنو اسرائیل کے واقعات بار بار سنائے ہیں کہ بنو اسرائیل پر جب زوال آیا اور وہ ہماری طرح جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، ہیرا پھیری، ملاوٹ، پھوٹ، زنا، شراب، قتل، چوری، ڈاکے اور مختلف قسم کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، تو جب ایسے اعمال ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اوپر مسلط کر دیتا ہے، فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلۃ وكذلك يفعلون۔ پھر ان کے اعمال کی وجہ سے وہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی خوف، کبھی بھوک، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنہ یاتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک قوم کا حال سناتا ہوں، بڑے نیک لوگ تھے اور بڑی اللہ کی برکتیں تھیں، جب رزق کے دروازے کھلے تو وہ نافرمان ہوئے، جب نافرمان ہوئے تو تیرے رب نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا، لباس۔ وہاں کہ بھوک تو کوئی لباس نہیں اور خوف بھی کوئی لباس نہیں، بھوک معدے کی کیفیت کا نام ہے اور خوف دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اتنا سا دل ہے جب اس میں خوف آتا ہے تو آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا سا معدہ ہے اس میں بھوک آتی ہے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف ان کے معدے میں بھوک نہیں ڈالی، پورے جسم پہ بھوک ڈال دی لباس کی طرح۔ ان کے دل میں خوف نہیں ڈالا، پورے جسم پہ خوف ڈال دیا لباس کی طرح۔ ان کے روئے میں خوف، روئے میں بھوک۔ یہ کیا تھا؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا فَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا مَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ۔ ہم نے یہ قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو کہ میں نے انہیں پکڑا کیسے اور ان کو تباہ و برباد کیسے کیا، اس کو اس کو اس کو اس کو فلاں کو فلاں۔ یہ میں کس سے سنا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کئی دفعہ اوپر لے گئے، پھر وہ نیچے گئے، پھر اوپر لے گئے، پھر نیچے گئے۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو اوپر کیسے اٹھایا، اوپر آنے کا طریقہ کیا ہے، اور دین اور دنیا کو بنانے کا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے خوبصورت انداز میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دعوے کیے۔ ہم نے چاہا کہ کمزوروں پر رحم کرے، احسان کرے، ہم نے چاہا انہیں امامت عطا کرے، ہم نے چاہا انہیں زمین کا وارث بنایا، ہم نے چاہا زمین میں ان کی حکومت قائم کر،
ہم نے چاہا کہ ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار اور تباہ کر دیں۔ یہ 5 دعوے قرآن نے کیے، 5 دعوے اللہ نے کیے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ احسان کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں ذلیل ہو گئے تھے۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کو امامت دینا چاہتا ہوں، عزت۔ تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ انہیں زمین کی وراثت دینا چاہتا ہوں، حکومت۔ چوتھا دعویٰ کیا ہے؟ ان کی حکومت کو طاقتور اور مستحکم بنانا چاہتا ہوں۔ پانچواں دعویٰ کیا ہے؟ کہ ان کے دشمن فرعون حامان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 5 باتیں کرنے کے ساتھ ہی اگلی آیت ہے، اگلی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ بظاہر کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں دشمن کو تباہ کر دوں گا، میں کمزوروں کو طاقتور بنا دوں گا، میں ان کو حکومت دے دوں گا، میں ان کی حکومت کو مضبوط کر دوں گا، میں ان کے دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد ہونا چاہیے کہ پھر میں نے لشکر چڑھا دیا فرعون پر، حامان پر، اور میں نے بجلیاں کی کڑک سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، زمین کے زلزلوں سے ہلاک کیا، پانی کے طوفانوں سے ہلاک کیا۔ لیکن عجب آیت ہے، اوپر 5 دعوے، اوپر 5 دعوے، احسان کروں گا، امامت دوں گا، وراثت دوں گا، حکومت طاقتور کر دوں گا، دشمن تباہ کر دوں گا۔ اور آگے کہانی کہاں سے شروع کی ہے؟ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر لگے تو اسے پانی میں بہا دو، اور پریشان نہ ہونا، ہم اسے تیری گود میں واپس لا کر نبی بنائیں گے۔ یہ آیت سر قرآن بڑا حسین ہے، اور قرآن میں بعض آیات اپنے حسن و جمال میں ایک دفعہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران ایک لڑکی اللہ کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی اور طواف کر رہی تھی۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے اشعار سنے تو وہ ہل کے رہ گئے، کہنے لگے بیٹی ما افصح، یہ ایسی فصاحت تو نے کہاں سے سیکھی؟ وہ کہنے لگی کون ہو تم؟ کہ میں اسماعیل ہوں۔ اچھا الحب وہ عالم قرآن؟ ہاں۔ کہنے لگے اسماعیل اللہ کی کتاب نے کس کے لیے فصاحت چھوڑی ہے، یا کس کے لیے بلاغت چھوڑی ہے، یا کس کے لیے خطابت چھوڑی ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ ایک چھوٹی سی آیت میں کیا کر رہا ہے؟ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین۔ اس چھوٹی سی آیت میں 2 خبریں، اوحینا الی ام موسیٰ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، یہ 2 خبریں اس میں ہیں، 2 امر ہیں اس میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ 2 نہیں ہیں اس میں، لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي أَنْ أَرْضِعِيهِ ایک امر ہے، اور أَلْقِيهِ دوسرا امر ہے، لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي 2 نہیں ہیں، اور إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ پہلی بشارت، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ دوسری بشارت۔ 2 خبریں، 2 امر، 2 نہیں، 2 بشارتیں ایک آیت میں جمع کر دیں تو اسماعیل کہتے ہیں میری کھوپڑی گھوم گئی کہ ایک بدو لڑکی قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے۔ کیا بات کر گئی، کیا بات کر گئی، یہ میرے رب کا۔ میں علماء سے، پہلے مدارس سے تو کھپتا رہتا ہوں کہ اتنی عربی ضرور سیکھو کہ قرآن کا حسن نظر آنے لگے، قرآن کا حسن دکھائی دینے لگے، اتنی عربی ضرور سیکھو کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، سارے معرف القرآن پڑھ رہے ہیں۔ معرف القرآن تو مفتی شفیع صاحب نے عام طبقے کے لیے لکھی تھی، تمہارے لیے تو نہیں لکھی تھی۔ خیر بہرحال، تو میرے رب نے 5 دعوے کیے، اور اس کے بعد بات کیا شروع کی؟ ہم نے ام موسیٰ سے کہا دودھ پلا۔ اچھا پیدا ہو گیا، جب تو ڈر جائے تو اس کو صندوق میں ڈال، صندوق کو پانی میں ڈال، فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ اسے پانی میں ڈال۔ اچھا پھر پانی میں ڈالوں گے تو کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ پانی اسے اٹھا کے ساحل پہ ڈالے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ اسے میرا اور اس کا دشمن وہ اسے پکڑ لے گا فرعون۔ تو ام موسیٰ نے کہا اس وحی کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، قرآن ہے حق اور سچ ہے۔ تو ام موسیٰ نے کہا یا اللہ تو فرعون سے تو بچانا چاہتی ہوں، اور تو کہہ رہا ہے فرعون اس کو پکڑ لے گا تو میرے بچے کا بنے گا کیا؟ تو اللہ نے کہا لا تخافی ڈر نہیں، ولا تحزنی غم نہ کر، 2 نہیں، اوحینا ان ارضعی الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ
دو خبریں، دو امر، اب دو نہیں، لا تخاف ڈرو نہیں، ولا تحزن غم نہ کر، دو بشارتیں، ان رادوه الیک وجعلوه من المرسلین، تیری گود میں ڈال دوں، تیری گود میں ڈال دوں، اور نبی بناؤں گا، تو دیکھ لے گی نبی بنے گا۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے، ماں کا کوئی تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ماں کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے، باپ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کہیں کوئی تذکرہ، والدہ کا تذکرہ ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کے کردار کو قرآن نے سمجھایا ہے، دوسرے نبی کے ذریعے سے باپ کے کردار کو سمجھایا ہے کہ ماں کیسے چلے اور باپ کیسے چلے۔ جس سے قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ کیسے چلے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اسی طرح قرآن والدین کو سکھاتا ہے ایک ماں کو بچوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اور ایک باپ کو بچوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ آج ایک بہت بڑا گلہ ہے والدین کا، اولاد نافرمان ہے، کوئی شک نہیں، اس میں آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا بچوں کا ہے۔ بچوں پر اتنی شدت اور سختی ڈالتے ہیں کہ وہ اچھل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہم تبلیغ والے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جلدی تبلیغی بنانا چاہتے ہیں، اس میں ہم ان کو نہ تبلیغی چھوڑتے ہیں، نہ اچھا مسلمان چھوڑتے ہیں، نہ وہ اچھے مسلمان رہتے ہیں، نہ اچھے تبلیغی رہتے ہیں۔ گھر کی تبلیغ باتوں سے نہیں ہوتی، محبت سے ہوتی ہے، بلکہ پوری دنیا کی تبلیغ باتیں کم ہیں، محبت زیادہ ہے، باتیں کم ہیں، محبت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ 1982 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کی مجلس میں نظام الدین، تو باتیں چل گئی کہ یہ حضرت بہت غلط باتیں تبلیغ میں چل رہی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے، جی ہم نے تو رائمنڈ میں الگ کارگزاری شروع کر دی ہے، تو وہاں یہ چیزیں کافی قابو میں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا تبلیغ صرف رائمنڈ میں تو نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لحاظ سے کوئی عمل بتاؤ۔ تو اب سارے چپ، کوئی کچھ بولے کوئی کچھ بولے، لیکن سارے چپ۔ تو عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے ہمارے بزرگ تھے، کہنے لگے حضرت جی آپ ہی بتائیں، حضرت آپ ہی بتائیں۔ کہا بھائی آسان باتیں کم کرو، کام زیادہ کرو، باتیں کم کرو۔ اختصار ہے دعوت کی زبان میں، اختصار ہے دعوت کی زبان میں، اختصار ہے۔ بات تھوڑی کرو، محبت زیادہ دو، اکرام زیادہ کرو، بات اندر چلی جائے۔ باتیں زیادہ ہوں، اکرام ہو ہی نہ تو بات اندر جاتی نہیں۔ یہ قصہ اولاد کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، اور دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اگلے کو عزت دو، احترام دو، محبت دو، اسے اس کا دل کھل جائے گا، پھر اندر میں جو ڈالو گے چلا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ عرب میں اللہ نے قرآن میں کہیں دل کہا ہے، اسی آیت میں کہیں فؤاد، اصبح فؤاد موسیٰ فربطنا علی قلبها، آگے جا کے قلب کہا ہے۔ فؤاد قلب دونوں کا مطلب دل ہے، لیکن میں قرآن کے حسن پہ قربان جاؤں۔ جب دل میں گھبراہٹ ہو، کیونکہ فؤاد کہتے ہیں جلے ہوئے گوشت، لحم فعید، جلا ہوا گوشت، جس گوشت کو یعنی کباب بناتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ باربیکیو۔ یہ جو باربیکیو والا گوشت ہے اس کو لحم فعید کہتے ہیں۔ جب دل پریشانی میں گھرا ہوا ہو تو اس کو قلب نہیں کہتے، فؤاد کہتے ہیں، اور جب وہ اطمینان میں آ جائے تو اسے فؤاد نہیں کہتے، اسے قلب کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جب بچے کو ڈالا تو دل اچھل کے منہ کو آ گیا، اور قریب تھی کہ بتاتی کہ وہ گیا میرا بچہ، تو اللہ نے جب دل کے اوپر سکینہ کو ڈالا تو وہ فؤاد سے قلب بن گیا، فربطنا علی قلبها، پھر ہم نے اس پر رحمت سکینہ کو ڈالا تو دل بن گیا۔ تو 5 دعوے ہیں، اور کہانی شروع ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کہ موسیٰ ڈالا 40 سال تک کوئی ظہور نہیں کسی چیز کا، اور موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ، قرۃ عین لی ولک، آسیہ نے کہا تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گود میں پال دیا، پھر وہاں سے نکالا، آدمی کو مارا تو نکلے اور پہنچ گئے مدین کی بستی میں، اور پھر وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو وہ 40 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، نبوت مل چکی ہے۔ اب کام ذمہ لگا ہے، 5 باتوں کو زندہ کرنا ہے۔ کام کہاں سے ذمہ لگا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ اللہ ہمیں کیوں تفصیل سے سمجھا رہا ہے کہ اس امت کے ذمہ بھی دین کو زندہ کرنا لگا ہوا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے وَاجْتَبَاكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر، میں نے 3-4 جگہ سے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ نے اس امت کے ذمے کیا، چونکہ ان کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے، تو اللہ نے اس امت کو تیار کیا. کنتم خیر امہ. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری پاکستان فوج میں فل جنرل ہوتا ہے اس کو 4 ستارے لگتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل تک 3 ہوتے ہیں، اور جو فل ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی ہوتا ہے، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے، اور ادھر ایئر مارشل ہوتا ہے، اور ادھر وہ جو نیول چیف ہوتا ہے. ان کو 4 لگتے ہیں، 4. تو اس امت کو اللہ نے 4 سٹار امت بنایا، 4 سٹار امت ہے، 4 ستاروں والی امت ہے. کیا ہے؟ کنتم خیر امت. تم میری ایک اس کا ترجمہ آپ سنتے ہیں نا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. ایک ترجمہ میں اور بتا رہا ہوں، تم مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہو، تم میری سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہو. اس کے بھی 6 لوگ کیا میرا اللہ ہے، مجھے تم بڑے اچھے لگتے ہو، سبحان اللہ بڑے اچھے لگتے اللہ. کنتم خیر، ایک ترجمہ جو عام معروف ہے، مشہور ہے، تم سب سے بہترین ہو. یہ بھی ایک ترجمہ میں بتا، یہ بھی لفظ کا ترجمہ ہے، کو میں اجتہاد نہیں کر رہا، قرآن میں اجتہاد نہیں ہوتا، گمراہی ہے. لفظ کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا میرے بڑے پسندیدہ لوگ. اس لیے تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، ورنہ ہمارے پاس کیا ایسا کوئی سرٹیفکیٹ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا. اپنے محبوب کی امت میں آنے کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے کہتا ہوں میرے بڑے پسندیدہ ہو. ایک واقعہ بھی سنا، کسی نبی کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ اعزاز اکرام دکھا رہا ہے. اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن، عباس بن مرداس، بڑے بڑے صحابہ کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات سنیں گے، ان غریبوں کو اٹھا دے، ان غریبوں کو اٹھا دے. یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. کون غریب لوگ تھے؟ بلال. کون غریب تھے؟ مقداد. کون تھے؟ عمار. کون تھے؟ سہیل. کون تھے؟ ابو ذر. کہ ان لوگوں کو ہٹا پھر ہم تیری بات سنیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دیتا ہوں. آپ کو خیال آئی تو میرے اپنے ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو اٹھا بھی دوں گا تو کوئی برا نہیں ہو، منائیں گے، چلو یہ میری بات سن لیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے اٹھا دیتا ہوں. جب تم آؤ گے یہ نہیں ہوں گے، کہنے کہ لکھ کے دو، لکھواؤ. آپ کو تو لکھنا آتا نہیں تھا. آپ نے کہا بلاؤ علی. علی آپ کے کاتب تھے، شرحبیل بن حسن کاتب تھے، زید بن ثابت کاتب تھے، معاذ بن جبل کاتب تھے. یہ مختلف صحابہ تھے جو آپ کی وحی کو لکھا کرتے تھے. تو آپ نے کہا علی کو بلاؤ. علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. میرے محبوب یہ میرے بڑے پیارے بندے ہیں، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے. ان سرداروں سے کہہ دو آنا ہے تو آئیں، نہیں آنا تو نہ آئیں. یہ نہیں اٹھ سکتے آپ سے، یہ نہیں اٹھ سکتے آپ سے. ٹھیک. لیکن جب ایک بات چلی تو اثر تو ہو. انسان ایک عجب جذباتی مخلوق ہے. کسی بڑے سے بھی کوئی سخت بول آئے گا نا تو دل کو زخمی کرے گا. یہ بات نہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے نہیں، دل پہ زخم پڑتا ہے. اور یہ میرے نبی جیسی ہستی ہے اور یہ صحابہ جیسے جان نثار ہیں، ان کے دل پہ آ گئی ہمیں اٹھوا. تو اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ بات آئی. اب اللہ اس کو دور کیسے کر رہا ہے؟ اللہ اس کو دور کیسے کر رہا ہے؟ اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی عزت نفس تک پہنچ جائے. کسی کو یہ اختیار حق حاصل نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں. تو اب اللہ کو تو پتہ ہے اندر اندر ان کو دکھ ہوا ہے. تو اب اللہ نے کیا کر دیا؟ آداب مجلس کیا ہیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور ادھر سے کوئی آتا ہے، اس کے ذمے ہمیں سلام کر. ہم یہ بیٹھے ہیں سارے، تو ادھر سے کوئی آ جاتا ہے وہ کہے گا السلام علیکم. ہمارے ذمے سلام کرنا نہیں، آنے والے کے ذمے ہے ہمیں سلام کرے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے نا. اب اللہ نے قانون بدل دی، ایک شرک عجب ڈال دی صرف ان کے لیے، ان 5-6 آدمیوں کے لیے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ.
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے محبوب آپ کی محفل ہو، آپ تشریف فرما ہوں، اور ان میں سے کوئی آئے، بلال، مقداد، ابو ذر، عمار، صہیب، عبداللہ بن مسعود، کئی نام تھے، ان میں سے جب کوئی آئے گا آپ کی محفل میں، یہ آپ کو سلام نہیں کرے گا، آپ اسے سلام کرے گا۔ فقل سلام علیکم، آپ نے کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے ان کو۔ قانون میرا یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے اہل مجلس کو سلام کرے، لیکن ان 8-10 کے لیے ہم قانون تبدیل کر رہے ہیں، یہ آئیں گے تو آپ کو سلام کرنا ہوگا، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو جب یہ لوگ آتے تو آپ سلام میں پہل بھی کرتے اور کہتے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام، تب تعریف ہے میرے مولا کی جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام میں پہل کرنے کا مجھے حکم دیا۔ کنتم خیر، تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، جس کا بھیڑا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے اور اچھا بھی اچھا لگتا ہے نسبت، ایسے تو اللہ کو برے سے محبت نہیں ہے، برے سے پیار نہیں ہے، لیکن پہلی امتوں کو برے اور اس امت کے برے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے ان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی۔ میرے تایا زاد بھائی جوانی میں فوت ہو گئے، انہوں نے نمازیں بس وہ پڑھی جو میں پکڑ کے مسجد میں لے گیا بس، یا عید پڑھ لیتے تھے خود، باقی میں نے کبھی پکڑا آؤ بھائی جان چلے نماز پڑھیں، تو اس نے آ کے نماز پڑھی، باقی ساری زندگی نماز۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ ڈرائیو کر رہے تھے، کہنے لگے طارق میاں میں بیت اللہ منہ کر کے کبھی تھکیا نہیں، میں شرم ہوں، میں اب رو پڑا، میرے اب آنسو نکلا کہ کیا ادب ہے اللہ کے گھر کا، اور کیا غفلت ہے میں نے آپ کو سنا دی ہے، اور کیا ادب ہے اللہ کے گھر کا کہ میں نے کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں، مجھے شرم ہے۔ اس امت پہلے کے ویسے تو نافرمان سے اللہ کی محبت کوئی نہیں ہے، کہتا ہاں ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کرو پھر میں تمہارا محبوب ہوں، تم میرے محبوب ہوں، ان لم یتوبوا فانا طبیب، توبہ نہیں کرو گے پھر تھوڑا ٹیکے ٹوکے لگاؤں گا تاکہ تم میری طرف رجوع کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تم مجھے بڑے اچھے لگے، خیر امت، تم بڑی اعلیٰ امت ہو، یہ بھی ٹھیک، تم مجھے بڑے پسند ہو، یہ بھی ٹھیک۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اس کا عام مفسرین ترجمہ کرتے ہیں اعتدال والی امت، اعتدال والی امت، اعتدال والی امت۔ ابن جریر طبری نے اس میں ایک اضافہ کر کے کمال کر دیا ہے، تاروں کو چھو لیا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، واسطہ، جیسے یہ لاؤڈ سپیکر واسطہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، یہ آپ تک میری آواز کو پہنچا ہے۔ تو امتن وسطہ کا ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا، جیسے پہلے نبی آتے تھے اور اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے، اور اللہ سے بندوں کو اور بندوں کو اللہ سے ملا دیتے تھے، ایسے ہی اے امت محمد تم اس منصب پر ہو کہ تم بندوں کو اللہ سے جوڑنے آئے ہو، اللہ سے ملانے آئے ہو، کہ اب اور تمہارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا ہے۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين۔ میرے نبی نے فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال ہے جیسے ایک گھر والے نے گھر بنایا، عالی شان، خوبصورت، حسین، ایک پتھر نہیں لگایا، باقی گھر مکمل۔ تو لوگ گھر کا معائنہ کر کے کہتے ہیں یار گھر کا بڑا سونا ہے، پر پتھر کیوں نہیں لایا، مالک مکان پتھر کیوں نہیں لایا؟ تو آپ نے کہا سنو وہ گھر نبوت کا گھر ہے، اور وہ آخری پتھر تو ہمارا نبی ہے جس نے مکمل اس میں لگ کر نبوت کے محل کو مکمل کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لہذا اب کیا ہے، اب میں اور آپ سب اور پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہم واسطہ ہیں بندے اور اللہ کے درمیان، ہمارے نبی آخری نبی۔ یہ آخری نبی ہونے کی بات جانور بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی کی مجلس قائم ہے، ایک بدو گزرتا ہے، اس نے گوہ کو شکار کیا ہوا ہے، گوہ
سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ گو ہی کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کون ہے، یہ جو مجلس ہے کیسی مجلس ہے؟ تو اسے بتایا گیا یہ مجلس ہے اس کی جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اونٹ ایسے موڑا، اترا، اپنی گو کو رسی سے کھولا، مار کے لایا ہوا تھا، اور آپ کے سامنے یوں پھینکا، پھر کہنے لگا لا اومن او یومن ھذا الضب، یہ گو کہہ دے تو نبی ہے تو مان جاؤں گا، نہیں تو نہیں مانتا۔ اور یوں کھڑا ہو گیا کہ مر جانے کے بعد تو انسان نہیں بولتا، جانور کے تو بولے، وہ تو زندہ بھی نہیں بولتا ہے۔ تو آپ نے گو کو دیکھا، وہ ایسے آنکھیں بند کر کے مری پڑی تھی۔ تو آپ نے آواز دی یا ضب، یا ضب، بولنے والا محمد مصطفیٰ ہے، محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، اور رحمت للعالمین ہے، عزیز ہے، حریص ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شاہ سوار ہے، اور قاب قوسین او ادنا ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن لوز بن قنوال بن قبی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابد بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم وما جرى القلم نسيما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم درانجا فداء روضہ خیر البشر کن۔ اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں نے آپ کو نبی کی شان بتا دی۔ آپ نے گوہ کو دیکھا گا یا باب، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، اس کی گردن تو ہوتی نہیں، تو اس نے اپنے پاؤں پہ ایسے اگلے پاؤں پر، اگر جو اس کے بازو اس پر یوں ایسے سینہ تان لیا، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ کیا کہا؟ لبیک، میں حاضر، وسعدیک، میں حاضر، میرے نصیب جاگ اٹھے، میں آج بڑی خوش قسمت ہوں کہ مجھے دو جہان کے سردار نے پکارا ہے۔ اچھا، آگے اس نے آپ کو نام کیا دیا؟ ایک ہے آپ کے ذاتی نام، وہ تو دو ہیں، محمد اور احمد، باقی ہیں صفاتی نام جو اللہ نے دیے، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے میرے پاس جس میں 1177 نام ہیں اللہ کے نبی کے صفاتی، جو پچھلی کتابوں میں ہیں اور کسی جانور کے منہ سے نکلا، کسی انسان کے منہ سے نکلا۔ ان تمام ناموں میں یہ جو گوہ کا میں ابھی نام بتاؤں گا، جو گوہ نے نام، یہ سب سے خوبصورت۔ اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن ہے بڑا خوفناک، ادھا و امر، بہت خوفناک ہے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ہے وتضع کل ذات حمل حملها ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم الدین ببنیہ ہے۔ عجب قرآن اس کو بتاتا ہے، وسعت ادھا و امر۔ وہ کہتی ہے آہا، کیا کہتی ہے؟ آہا کہتی ہے لبیک، اے وہ ذات جن کی برکت سے
قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان، کیا کمال کر دیا، کمال کر دیا، جن کی طفیل وہ خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے، اس کو بھی میک اپ ہو جائے۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا معبود، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، کہ میرا رب معبود جس کا عرش آسمانوں پہ، سلطنت زمینوں پہ، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ آپ نے کہا منانا، میں کون ہوں؟ یہاں آپ بات آنی تھی، وہ جو بدو نے کہا تھا، آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اب اس کا سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور قربان جاؤں، گوہ کو بھی پتا ہے کہ ابھی میں نے آدھی بات کی ہے، آدھی ابھی رہتی ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَخَاتَمُ النَّبِيِّ، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی، آپ کا کوئی نبی نہیں، جو آئے گا جھوٹا کذاب دجال ہوگا۔ تو گوہ جانتی ہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ اب جب آخری نبی ہیں تو جو بعد میں آنے والی انسانیت ہے ان کی ہدایت کس کے ذمے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان ڈاکیے بن جاؤ گے، واسطہ بن جاؤ گے، اور میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ گے، میرے قریب کرو گے، پھر تمہیں بھی نبیوں کی شان سے اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تیسرا پھول لگایا کہ ہم پورے دنیا کے انسانوں کو جا کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں۔ اس آیت کا عام طور پر مفسرین آخرت میں لے جاتے ہیں کہ آخرت میں ہم گواہی دیں گے، وہ حدیث ہے، بالکل ہے، لیکن یہ گواہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، آخرت اس کی انتہا ہے، دنیا اس کی ابتدا ہے۔ شہداء علی الناس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر اپنی زندگی میں ہم در 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 اور گھر گھر اور گلی گلی اور نگر نگر، شہر شہر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہاں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ میرے نبی کو اللہ اقبال کی قبر روشن کرنے لگتا، 3 چیلے لگائے ہوئے تھے اسے، کیا شاعری کی، کیا شاعری کی۔ کئی دفعہ اوپر نیچے طبیعت ہوتی ہے حالات کی وجہ سے تو اس کے اشعار مجھے کھڑا کر دیتے۔ اللہ نے ایسا پیغام اس کے ذریعے سے امت کو دیا ہے۔ 1996 میں ہماری جماعت کے انڈونیشیا، تو وہاں جنرل حبیبی صدر تھے قائم مقام، 6 ماہ کے لیے وہ الیکشن کروانے تھے۔ تو ان کو جو ہماری جماعت ملی تو وہ کہنے لگے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے انڈونیشیا میں تحریک آزادی کیسے چلائی؟ انہوں نے کہا جی نہیں پتا۔ کہا آپ کے شاعر اقبال کی شاعری کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنی نسل کو تیار